الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی تھی اور کل کے پروگرام میں ہم نے تقریباً 24ویں آیت تک تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا۔ آخری جو آیات کی تلاوت ہوئی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو قیامت تک کے لیے قرآن عظیم کی حقانیت کے ثبوت کے لیے ایک چیلنج دیا۔ لہذا ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمائی یعنی قرآن عظیم، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم سچے ہو تو اپنے تمام مددگاروں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بلا لو، تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر تم اس آگ سے ڈرو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور ربوبیت کو بیان فرمایا اور ان آیات میں قرآن عظیم کو اپنا کلام ہونا ثابت فرمایا، اس کی حقانیت بیان فرمائی اور اس کا طریقہ اختیار کیا کہ سب کو چیلنج دے دیا کہ اس کی مثل کوئی کلام لے آؤ، کیونکہ اگر یہ قرآن عظیم انسان کا کلام ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس سے بنایا ہوتا، اپنے پاس سے وضع کیا ہوتا، تو پھر اس زمانے کے فصحاء اور بلغاء عرب بہت آسانی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن اس زمانے میں جب فصیح و بلیغ عرب موجود تھے، کوئی بھی اس قرآن عظیم کی مثل صورت بنانے پر قادر نہ ہو سکا، کیونکہ اللہ نے غیبی خبر دے دی تھی کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب وہ ایسا نہیں کر سکے تو قرآن عظیم ایک حق کلام ہے اور یہ کسی انسان کا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اس میں اس چیلنج کا اعادہ ہے، ورنہ مکی صورتوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا مختلف مقامات پر بتدریج پہلے بڑی مقدار، پھر چھوٹی مقدار اور چھوٹی مقدار اور چھوٹی مقدار کا چیلنج دیا۔ لہذا جیسے کہ آیت آپ کو بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں بیان فرمایا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن اس قرآن کی مثل بنانے کی کوشش کریں تو اس کی مثل لانے پر قادر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہاں پورے قرآن کا چیلنج دیا کہ پورے قرآن کی مثل کوئی بنا کر لاؤ۔ پھر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن عظیم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو پھر آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم پھر اس کی 10 صورتوں کی مثل اپنے پاس سے گھڑ کر صورتیں لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم ان کو بھی بلا لو جو اس کی استطاعت رکھ سکتے ہوں، تمہارے جو مددگار وغیرہ ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر بھی یہ چیلنج دیا اور تھوڑی سی مقدار کم کر دی کہ 10 صورتیں اس کی مثل تم بنا کر لے کر آ کے دکھاؤ، اور وہ نہیں لا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ایک اور پھر چیلنج دیا اور مقدار کو اور کم کیا کہ ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن عظیم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے فأتوا بسورۃ مثلہ، تو تم اس کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور ان کو بھی سب کو بلا لو جو تمہارے مددگار ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ اور پھر سورہ طور میں اور کمی فرمائی، ارشاد فرمایا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو انہیں چاہیے کہ اس قرآن عظیم کی مثل کوئی ایک آیت ہی لے آئیں اگر یہ سچے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج ہر طرح کا حکم فرمایا، کوئی ایک آیت لے آئیں، 10 صورتیں لے آئیں، ایک صورت لے آئیں، پورے قرآن کی مثل بنا کر لے آئیں۔ تو چلے پورے قرآن کی مثل بنانا تو ذرا مشکل تھا، 10 صورتیں بھی مشکل تھیں، ایک صورت بھی ذرا مشکل محسوس ہوتی ہے، لیکن ایک آیت اس کی مثل بنانے پر آج تک کوئی قادر نہیں ہو سکا۔ اس کی مثل بنانے کا مطلب بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ جس طریقے سے قرآن عظیم فصیح و بلیغ کلام ہے، اس میں ہزارہا آیات میں اسرار و رموز پوشیدہ ہیں، اور یہ قرآن عظیم کی آیات پچھلی خبروں اور آئندہ آنے والی غیبی خبروں پر مشتمل ہے۔
ایسی کوئی آیت بنا کر لے آئیں تو آج تک کوئی بھی نہیں لا سکا اور نہ لا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس آگ سے ڈرنے کا حکم دیا جو انسانوں اور پتھروں پر مشتمل ہے، یعنی اس میں انسان بھی جلیں گے اور پتھر بھی بطور ایندھن جلیں گے، اور یہ بیان فرما دی اعدت للکافرین کہ یہ جو جہنم ہے یہ کافرین کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم تیار ہو چکی ہے اور اس میں دو طرح کی چیزیں ڈالی جائیں گی، ایک انسان ڈالے جائیں گے اور دوسرے اس میں پتھر وغیرہ بھی ہوں گے، ان کو بطور ایندھن ڈالا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پہ والحجارہ جو بیان فرمایا پتھر، اس سے مراد ہیں بت، یعنی جو انسان مشرک ہیں وہ بھی ڈالے جائیں گے، اور جن کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے، جن کو ذریعہ بناتے تھے یعنی بت، انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بیان بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بے شک تم اور جنہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پوجتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، یہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرے گا، قرآن عظیم کو اللہ تعالیٰ کا کلام تسلیم نہیں کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ انہی آیات پر اگر غور کریں تو جہاں قرآن عظیم کی حقانیت ثابت ہوئی، وہیں پر یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح طور پر دلیل بھی ہیں، کیونکہ جب اس قرآن کا کلام الہی ہونا ثابت ہو گیا تو ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہوگا کہ اب اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ کے کلام میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ جب اس میں شک کی گنجائش نہیں، اس کی بات ہر بات حق ہوگی، سچ ہوگی اور بالکل یقینی ہوگی، تو اب اسی قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، جنت کا ہے، دوزخ کا ہے، تو یہ تمام چیزیں پھر یقیناً حق ہوں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اس مثال پر غور کر لے، اس چیلنج پر غور کر لے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب وہ اس کا اعتراف کر لے گا تو ساتھ ہی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اور ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا اس پر لازم ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دیجئے ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْأَنْهَارِ، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بھی انہیں ان میں سے یعنی ان باغات میں سے کچھ پھل بطور رزق دیے جائیں گے، قالوا، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ وہ ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں عطا کیے گئے، واتوا بہ متشابہا، حالانکہ انہیں ان سے ملتے جلتے پھل دیے گئے تھے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن عظیم کا اسلوب ہے، عموماً یہ اسلوب ہوتا ہے کہ اگر کفار کا تذکرہ ہے تو بعد میں مومنین کا ذکر ہوتا ہے، عذابات بیان ہوئے تو آگے انعامات کا تذکرہ ہے، تو پیچھے چونکہ کفار کا تذکرہ چل رہا تھا اور ان کا انجام بیان کیا گیا تھا کہ اگر یہ اس قرآن عظیم پر ایمان لے کر نہیں آتے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تو پھر اس کے مقابل مومنین کا تذکرہ اور ان کے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو آپ بشارت دیجئے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایمان لانا، نیک عمل کرنا، ایمان لانا بھی ایک عمل ہی ہے، جنت میں داخلہ ان اعمال کی وجہ سے اعمال پر موقوف نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ عمل کریں گے تو ضرور داخل جنت ہو جائیں گے، ہاں یہ ظاہری طور پر اس کا سبب ضرور بنتے ہیں، لیکن سب کا جنت میں داخلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہی ممکن ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنا پر جنت میں جائے گا، اعمال پر نجات موقوف نہیں۔ تو کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر نیک اعمال کا تذکرہ یہ ہے کہ اس وجہ سے ہے کہ ظاہری طور پر عموماً نیک عمل ہی اس کا جنت میں دخول کا سبب بنتے ہیں،
لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی دخول جنت ممکن ہوگا۔ اب بیان فرمایا کہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جنات جنت کی جمع ہے اور جنت باغ کو کہتے ہیں۔ ان باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا مطلب کئی اقوال اس میں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ باغات اوپر ہوں گے اور نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جیسے عموماً زمین کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اتنے شفاف نہریں ہوں گی کہ اوپر سے زمین پر جو جنتی زمین ہے اس پہ کھڑا ہونے والا ان نہروں کو ملاحظہ کر رہا ہوگا۔ اور یا پھر یہ مطلب ہے کہ وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنتی تخت دیے ہوں گے اور ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ بہرحال کوئی بھی ایک معنی ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم انعام کا تذکرہ ہوا۔ پھر انہیں جو کچھ پھل رزق کے طور پر دیے جائیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ پھل ہمیں پہلے بھی دیے گئے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہوگی کہ وہ پھل کچھ دنیاوی پھلوں کے مشابہ ہوں گے، اور بعض اوقات ایسا ہوگا کہ جنت میں کچھ پھل دیے جائیں گے اور اس کے بعد مزید جب پھل دیے جائیں گے تو پہلے والوں سے شکل میں مشابہ ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن ان کو اصل میں پہلے والوں کے مشابہ پھل دیے گئے ہیں۔ شکل و صورت کے اعتبار سے بظاہر ایک جیسے لگیں گے، لیکن ان کے ذائقے مختلف ہوں گے، اور اس میں ان کے لیے بیویاں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں۔ اس سے مراد وہاں کی جو حوریں ہیں یہ مراد لی گئی ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ اکثر طبیعت انسانی جن کا تقاضا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا ایک رہائش کے لیے کوئی جگہ ہو، مکان ہو، اچھا آسائشوں سے بھرپور ہو۔ پانی کی تمنا کھانا پانی کی سب کو ہوتی ہے، اسی طریقے سے اپنے تقاضائے شہوت کی وجہ سے اس کو ایک زوجہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کا تذکرہ فرما دیا، اور آخر میں پھر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ میرے پاس رہیں، کبھی مجھ سے جدا نہ ہوں۔ تو اس طبعی تقاضے کے مطابق کلام بیان فرمایا کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جنتی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک تو ہمیشگی عطا فرمائے گا، دوسرا ہر وہ نعمت عطا فرمائے گا جس کا طبیعت انسانی تقاضا کرتی ہے۔ بخاری کی روایت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کا جنتی تمنا کرے گا۔ بعض ہمارے نادان مسلمان بھائی یہ بھی پھر وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا اس میں پھر گناہ بھی ہوگا؟ اگر کوئی گناہ کی خواہش کرے تو کیا وہاں پہ کوئی ناجائز چیز بھی ہوگی اگر کسی نے ناجائز کی خواہش کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں کوئی بھی کسی غلط چیز کی خواہش نہیں کرے گا، کسی گناہ کی خواہش پیدا نہیں ہوگی، کسی غلط چیز کی خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ جب بھی انسان خواہش کرے گا تو پاکیزہ چیزوں کی ہی کرے گا، اور ایسی چیزوں کی کرے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور پسند والی ہیں، لہذا یہ وسوسہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان لوگوں کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں۔ تو خاص طور پہ اس قسم کے کلام کو سننے کے بعد جو ہماری مسلمان بہنیں ہیں وہ بعض اوقات بڑی تشویش کا شکار ہوتی ہیں کہ جی مردوں کو تو عورتیں ملیں گی، ہمیں کیا ملے گا؟ تو لازم بات ہے کہ آپ کو مرد ہی ملیں گے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے تو جب اس کا انتقال ہوگا تو یہی شوہر جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے جیسے ہی زوجہ کا انتقال ہو یا شوہر کا انتقال ہو، مثلا جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، اور جب زوجہ کا انتقال ہوتا ہے تو نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد شوہر عورت کو نہیں چھو سکتا، لیکن جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو دوران عدت عورت کا اس سے نکاح زائل نہیں ہوتا، لہذا عورت اپنے شوہر کو نہلا سکتی ہے۔ لیکن پھر جب یہ دونوں میدان محشر میں پہنچیں گے تو دنیاوی جو نکاح ٹوٹا یہ دنیاوی حکم کے اعتبار سے تھا، وہاں پر پھر رشتہ قائم ہوگا اور یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے جائیں گے۔ اور یہاں پر ایک اور وسوسہ کے بعض بہنوں کے شوہر جو ہوتے ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، ان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں اور دیگر قباحتیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہی جائے گا، وہاں پر بھی اسی کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بالفرض یہاں پر کوئی خراب عادات ہیں، اخلاقیات وغیرہ خراب ہیں، تو جنت میں جا کر تمام چیزیں دور ہو جائیں گی اور وہاں پر سب ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں گے، تو تشویش کی بات نہیں ہے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے کئی شوہر ہوں، مثلا ایک سے نکاح ہوا پھر اس نے طلاق دے دی، دوسرے سے نکاح ہوا طلاق ہو گئی، یا وہ شوہر مر گیا پھر تیسرے سے نکاح کیا، تو اگر ایسا ہوا کہ یہ عورت
آخری شوہر کے نکاح میں باقی رہی اور پھر اس کا انتقال ہوا تو یہ جنت میں اسی شخص کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ سب سے آخر میں اس کا نکاح ہوا۔ اور اگر ایسا ہوا کہ کئی مردوں سے نکاح ہوا لیکن آخر میں کسی کے نکاح میں نہ رہی، جیسے 4 مردوں سے مثال کے طور پر یک کے بعد دیگرے نکاح ہوا اور چوتھے نے بھی اس کو طلاق دے دی، تو اب یہ اس کو اختیار ہوگا، یہ جنت میں جب جائے گی تو ان میں سے جو با اخلاق ہے، یعنی اس کو اختیار دیا گا تم قبول کر لو، جس کو چاہے قبول کرو، ان میں سے جو سب سے با اخلاق ہوگا نبی کریم فرماتے ہیں یہ عورت اس کو اختیار کر لے گی اور پھر اس کے ساتھ وہ اس کا باقاعدہ نکاح ہوگا اور وہ جنت میں ساتھ رہیں گے۔ اور اگر کوئی کنوارا فوت ہوتا ہے یا کوئی عورت کنواری فوت ہوتی ہے تو ان کا پھر وہاں پر آپس میں رشتے کروائے جائیں گے۔ اسی طرح جو بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، ایک روایت کے مطابق ان کو بڑا کیا جائے گا اور پھر جو اس قسم کی کنواری خواتین ہوں گی ان بچوں کا نکاح جب جوان ہو جائیں گے ان کا نکاح پھر آپس میں کروایا جائے گا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے یہاں پر ازواج کا ذکر فرمایا، خواتین کا تذکرہ نہیں ہوا، لیکن خواتین کو بھی انشاءاللہ سب کچھ عطا کیا جائے گا۔ یہاں پر آخر میں ایک بات یہ بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات، اخروی انعامات کا تذکرہ اس لیے بیان فرمایا تاکہ ہمارے دل میں ترغیب پیدا ہو، رغبت پیدا ہو، جو ایمان نہیں لے کر آیا وہ ایمان کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ اخروی تمام انعامات ایمان لانے پر موقوف ہیں۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی اچھا کام کرے، کتنا ہی مخلوق کی خدمت کرے، انسانیت کی خدمت کرے، اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آتا، اسلام قبول نہیں کرتا، تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، چاہے وہ پہلے سے اہل کتاب کیوں نہ ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اخروی انعامات کے حصول کے لیے اب شرط ہے، لہٰذا جو ان انعامات کو سنے گا، اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو ایمان لانے کی ترغیب پیدا ہوگی، اور اگر کوئی صاحب ایمان ہے تو نیک اعمال کی طرف مائل ہوگا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اخروی انعامات کا تذکرہ کر کے ایمان کی طرف مائل کرنا یا نیک اعمال کی طرف مخلوق خدا کو لے کر آنا یہ خود سنت الہیہ ہے اور ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان فرمائے، مثلا مچھر کی یا جو اس سے بھی حقیر مخلوق ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو بہرحال وہ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مثال سے کس چیز کا ارادہ فرمایا۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالی اس مثال کے ذریعے بہت سو کو گمراہ فرما دیتا ہے، بہت سو کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ تو مسئلہ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جیسے آپ نے پیچھے سورہ بقرہ میں 2 مثالیں سماعت فرمائی تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی مثالیں بیان کی تھیں۔ ایک مثال تو آگ جلانے روشن کرنے والی تھی، دوسرا پھر بارش کے اندر سفر کرنے والی تھی جس میں گرج چمک وغیرہ ہو، اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ 2 قسم کے منافقین تھے، بعض منافق ایسے تھے جو اپنے نفاق میں پختہ تھے، بعض منافق ایسے تھے جو اپنے نفاق میں تذبذب کے عالم میں تھے، شک و شبے میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کی مثالیں بیان فرمائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امثلہ اپنے زمانے کے لوگوں کے سامنے پیش کی، ان منافقین کے سامنے پیش کی، تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کے نزدیک مثال بیان کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کے لائق نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ شاید مثال بیان کرنا ایک عام لوگ اپنے محاورات میں استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی شان نہیں کہ وہ مثال بیان کرے۔ لہذا ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کمتر کسی مخلوق کی مثال بیان فرمائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مثال بیان کر کے اپنی بات سمجھانا سنت الہیہ ہے، اور مثال بیان کرنے میں کوئی شرم و جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ جب مسلمانوں نے ان مثالوں کو سنا تو فوراً اس کو کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حق ہے، لیکن منافقین نے اس کا ایک طرح سے انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قسم کی امثلہ بیان فرمائے، یہ تو عام لوگ اپنے کلام میں بیان کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے یہ بیان فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ،
پس بہرحال وہ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک وہ جو کافر ہوئے یعنی یہ منافقین وغیرہ، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ بطریق اعتراض یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مثالوں سے کس چیز کا ارادہ فرمایا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نہیں ہیں یا ہیں تو یہ اس سے کیا ارادہ فرمایا۔ حقارت کے ساتھ، اعتراض کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے تھے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو اللہ تعالیٰ ایسی امثلہ کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بیان فرمایا یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، اس مثال کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ فرما دیتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف گمراہ کرنے کی نسبت کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے کہ حقیقتاً ہم جب آپس میں گفتگو کریں گے، اپنے محاورات میں استعمال کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح نسبت مناسب نہیں ہوتی کہ اللہ نے فلاں کو گمراہ کر دیا، لیکن حقیقتاً یہ مثال بیان کرنا گمراہی کا سبب نہیں تھا، بلکہ ان کی کم عقلی اور بغض اور عناد ان کی اس گمراہی کا سبب بنا۔ لیکن چونکہ اللہ کی مثال کی وجہ سے ان کا یہ بغض اور عناد اور کم عقلی ظاہر ہوئی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گمراہی کو یا گمراہ کرنے کو اپنی طرف منسوب فرما لیا۔ تو ہمارے لیے اس طرح اللہ کی طرف اس قسم کے کسی فعل کو منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر منسوب کرے تو اس کی مناسب تعویل کرنا لازم ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو حقیقتاً اللہ نے ان کو گمراہ نہیں فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کا تو ارادہ تھا کہ یہ ہدایت حاصل کریں، لیکن ان کی کم علمی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دشمنی ان کے قلب میں تھی، اس عداوت نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اور اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے فاسقین کو گمراہ کرتا ہے۔ فاسق اسے کہتے ہیں جو سیدھے راستے سے ہٹ جائے، یہ لغوی اعتبار سے ہے، اور ہماری شریعت میں فاسق وہ شخص ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو۔ اور فقہ حنفی کی روح سے ضمن مسئلہ یاد رکھیے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہاں اگر وہ کوئی حرام قطعی شے ہے، یعنی قرآن عظیم میں اس کی حرمت، حرام ہونا بیان کیا گیا ہے، کوئی شخص اس کو حلال سمجھے تو پھر یہ اس کا حلال سمجھنا، ایک حرام چیز کو حلال سمجھنا اسے کفر میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اب اگر حلال سمجھ کے وہ گناہ کبیرہ کرے گا تو کافر ہو سکتا ہے، جیسے خودکشی کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو حلال سمجھ کے خودکشی کرے وہ کفر ہے، کوئی حلال سمجھ کر قتل کرے کسی مسلمان کا ناحق تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر حرام کو حلال سمجھ کر گناہ کا ارتکاب کرے گا تو وہ کافر ہوگا، ورنہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو توڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو کاٹتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت بیان فرمائی ہے، جو انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت عرض کی جائے گی۔ یہاں تک الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ کی 27ویں آیت کی تفسیر آج ختم ہوئی ہے، بلکہ اس میں کچھ یہ آخری جو 27ویں آیت ہے اس کی وضاحت ابھی باقی ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کی وضاحت کے ساتھ دوبارہ حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب